تو اس میں جو ہے ہم لوگ کو دیکھنا ہے فاعل، مفعول اور فعل، تینوں لفظ بالکل جو ہے زبان پہ رہتے ہیں ہم لوگ کی. فاعل یعنی کرنے والا، ڈوور. ٹھیک، ڈوور نارملی کہتے ہیں، یا سبجیکٹ اس کو کہتے ہیں وربل سینٹنس میں، جو انگلش گرامر سے واقف ہیں سبجیکٹ کہتے ہیں. مفعول یعنی جس کے اوپر کام ہو، اس کو انگلش کے گرامر میں آبجیکٹ بولتے ہیں، جس کے اوپر کام ہو. جیسے میں نے کتاب پڑھی تو کتاب کے اوپر کام ہو گیا. ٹھیک. اور فعل جو کام کرنا، کوئی بھی ورک ہے، کوئی بھی ایکشن ہے، وہ فعل ہو گیا. تو فعل کے ہمیشہ دو حصے مل جائیں گے، ایک تو فاعل ہوگا اور ایک مفعول ہوگا. ہمیشہ اس کا مفعول نہیں ملے گا، یاد رکھیے. بہت سارے فعل ایسے ہوتے ہیں، اردو اور انگلش تمام زبانوں میں بہت سارے فعل ایسے ہوتے ہیں جس کا اثر کرنے والے ہی کے اوپر پڑتا ہے. جیسے وضو کرنا ہو گیا، وضو کرنے کا فرق کس کے اوپر پڑے گا؟ جو وضو کرے گا اسی کے اوپر پڑے گا. ٹھیک. تو اس کو بھی آپ انگلش میں گوگل پہ سرچ کریے گا، مل جائے گا. اس کو کہتے ہیں نان ٹرانزٹیو ورب، ایسا ورب جس کا اثر کرنے والے ہی کے اوپر پڑے. تو مفعول ہر فعل کا ہو یہ لازمی نہیں ہے. ٹھیک. اور تو اس کو یہ ٹرانزٹیو، انٹرانزٹیو یا ریفلیکسیو اور ریسیپروکل ورب بھی کہتے ہیں. تو بہرحال ایک فعل کے ساتھ فاعل اور مفعول لگے ہوتے ہیں، ایک کام کرنے والا جس کے اوپر اثر پڑے. اور ہمیشہ مفعول نہیں ہوگا، کبھی کبھی سبجیکٹ بھی آبجیکٹ ہو جایا کرتا ہے، جیسے کہ ہم لوگوں نے دیکھا وضو کرنا والا کیس. تو فعل ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا کہ 3 لیٹر کے ہوتے ہیں، اور اس میں 3 ٹینس پائے جاتے ہیں، جو پرفیکٹ ہو گیا، امپرفیکٹ یعنی کہ ماضی، مضارع اور امر. ٹھیک. اور اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ پوری ٹیبل پڑھ لی الحمدللہ. فعل، فعلو، فعلتا، فعلتم، فعلتو، فعلنا اور فعلت. آخر میں کیا ہے؟ فعلت، جزم کے ساتھ اس نے، عورت نے کیا. یفعلو، یفعلونا، تفعلو، تفعلونا، افعلو، نفعلو، پھر سے آئے گا تفعلو، اس عورت، وہ عورت کرتی ہے. افعل، تو کر، افعلو، تم سب کرو. لا تفعل، تم مت کرو. لا تفعلو، تم سب مت کرو. اور پھر ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ ماضی میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی آپ 3 لفظ اٹھائیے، کسبا، کسبو، کسبتا، کسبتم، کسبتو، کسبنا، کسبت، دخلا، دخلو، دخل، کوئی بھی آپ 3 لیٹر اٹھائیں اور بالکل اسی طرز پر بنا دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن جب آپ مضارع پہ جاتے ہیں تو ان کا اب جو ہے پیٹرن 4 پیٹرن الگ الگ جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے وہ ہو جائے گا. 4 الگ الگ پیٹرن: باب فتحہ، باب نصرہ، باب ضربہ اور باب سمعہ. یہ 4 چیپٹر مشہور ہیں. تو اس میں کیا ہوگا؟ فتحہ یفتح، نصرہ ینصر، ضربہ یضرب اور سمعہ یسمع. یہاں پر زیر ہے. تو یہ بھی ہم لوگ پڑھ چکے الگ الگ افعال. اور اب آتے ہیں مین، اس کی جو چابی ہے وہ کیا ہے؟ کام کرنے والا کون ہے؟ ڈوور ہوگا، فاعل کہلائے گا، یا جس کے اوپر کام ہو وہ مفعول، آبجیکٹ کہلائے گا، اور کام کو کرنا فعل یا فعل. ٹھیک. اب یہ 3 لفظ ہو گئے، ان کو پہلے دیکھ لے جائے سارے اسم کو تاکہ یہ پہچان ہو جائے ان کی. یہ فعلہ کے کیس میں فاعل، مفعول، فعل ہو گیا. ٹھیک. پھر فتحہ کے کیس میں کیا ہوگا؟ فاتح، مفتوح، فتح. فاتح یعنی کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا جائے. ٹھیک. اور فتح یعنی کہ ٹو اوپن، کھول دینا. ٹھیک. اسی طرح سے جعلہ کے کیس میں ہوگا جاعل، مجعول، جعل. ٹھیک. جاعل یعنی بنانے والا، مینوفیکچرر. ٹھیک. اور مجعول جس کو بنایا جائے، اور جعل یعنی کہ بنانا. اسی طرح سے نصرہ کے اس میں ناصر، منصور، نصر. ٹھیک. اور خلقہ کے اس میں خالق، مخلوق، خلق. ذکرہ کے کیس میں ذاکر، مذکور، ذکر. عبدہ کے کیس میں عابد، معبود، عبادہ. یہ دیکھیں مصدر اس کا الگ ہے. ٹھیک. عالم کے ضربہ کے کیس میں ضارب، مضروب، ضرب. سمعہ کے کیس میں سامع، سننے والا، مسموع جس کو سنایا جائے، اور سمع یعنی سننا. عالمہ کے کیس میں عالم، معلوم، علم. اور عاملہ کے کیس میں عامل، معمول، عمل. یہ ہم لوگ پچھلی کلاس میں بھی بات کر چکے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایک جگہ آ گئی کہ یہ جو ہے یہ اس کا فارمولا تھا، فاعل، مفعول، فعل. یہ جو ریڈ والے ہیں یہ ایکسٹرا لگائے گئے ہیں. ٹھیک. فاعل، فعلہ سے فاعل یہ ایکسٹرا لگ گیا. مفعول، میم زبر ما اور واو جزم یہاں پر آ گیا. ٹھیک. اسی طرز پر بن جائے گا عالم، معلوم. ٹھیک. عالم، معلوم. ٹھیک. عامل، معمول. سامع، مسموع. ضارب، مضروب. عابد، معبود. ذاکر، مذکور. خالق، مخلوق. ناصر، منصور. جاعل، مجعول. اور فاتح، مفتوح. تو یہ کوئی بڑا جو ہے میٹر نہیں تھا. اب اس میں بڑا میٹر ہے کیا؟ ہم لوگوں نے جو پوری ٹیبل یاد کی ہے الحمدللہ، یہ جو پوری ٹیبل تھی یہ کیا تھی؟ فعل تھی، یہ ایکشن تھی. ٹھیک. یہ پوری ٹیبل ایکشن تھی. اور یہ پاسٹ نارملی لیتے ہیں، اس کو پریزنٹ فیچر لیتے ہیں، اور یہ امپریٹیو سینٹنس کہہ لیں وہ ہو جاتا ہے.
اب یہ جو فاعل مفعول فعل ہے یہ کیا ہے؟ کیا یہ ورب ہے؟ بتائیے، کیا یہ فعل ہے؟ کیا یہ کوئی ایکشن ہے؟ بتائیے، سبجیکٹ ہے یا آبجیکٹ ہے؟ بہرحال یہ کوئی کام نہیں ہے، یہ کام کا کرنے والا ہے یا کام جس پہ کیا جائے۔ پھر ان الفاظ کو جو آپ دیکھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے تو لوگوں کے نام ہیں، ٹھیک، عالم نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور دیکھیں معبود نام ہے، عابد بھی نام ہے، پھر جو ہے آپ دیکھیں ناصر ایک نام ہوتا ہے، منصور بھی لوگوں کے نام ہوتے ہیں، خالق پیدا کرنے والا ہوتا ہے، مخلوق ہم لوگ ہیں، تو یہ ذاکر ہے، مذکور ہے، یہ تو نام ہے نا جو ہم لوگ ڈیلی لائف میں سنتے ہیں، تو یہ سب ناؤن ہے، یہ سب کیا ہے؟ ناؤن ہے۔ یہ عالم بھی ناؤن ہے، معمول بھی، عامل بھی ناؤن ہے، معمول بھی ناؤن ہے، اور عمل بھی جو ہے ناؤن ہے۔ یہ ہم لوگ چلے تھے اپنی جو ہے سفر، ہم لوگ ورب سے سٹارٹ کیے تھے، ماضی سے، اور چلتے چلتے امپریٹیو آیا، اور پھر اب یہ ایکشن جو ہے ناؤن میں آ گیا آپ کے سامنے۔ تو 3 ناؤن اس کے بن کے آئے، ایک تو کرنے والا ڈوور ہو گیا، ایک جس کے اوپر کیا جائے آبجیکٹ ہو گیا، اور پھر یہ جیرینڈ بولتے ہیں انگلش میں، ٹھیک، اور اس میں عربی میں کہتے ہیں مصدر، چھوڑیے بہرحال اس کو، تو یہ کام کا نام ہوتا ہے، تیسرا کام کا نام، کہ ہو کیا رہا ہے، مدد کرنا، عبادت کرنا، ٹھیک ہے، رجوع کرنا، توبہ کرنا، یہ سب کام کا نام ہے، کام تو ہو نہیں رہا، میں نے توبہ کیا اب یہ کام بنا، توبہ کرنا چاہیے یہ کام کا نام بن گیا، قرآن پڑھو امر ہے، قرآن پڑھنا چاہیے یہ اب کام کا نام بن گیا۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ اس میں 3 چیزیں داخل ہیں، ایک تو کام کرنے والے کا نام، جس کے اوپر کام ہو اس کا نام، اور یہ پھر کام کا نام، تو تینوں نام ہی نام ہے، ٹھیک، یہ کام کرنے والے کا نام ہو گیا، جس کے اوپر ایکشن ہو رہا ہو، کام ہو رہا ہو، اس کا نام ہو گیا، اور یہ خود کام کا نام ہو گیا، یہ خود جو ہے کام کا نام ہو گیا۔ تو اس طرح سے تینوں جو ہے اسم ہے، ٹھیک، اب اسم ہے تو ان کے ساتھ بھی ساری وہ کنڈیشن آئے گی جو باقی اسم کے ساتھ بھی آتی ہے، جیسے کہ پلورل بنانا، تو مسلم سے ہم لوگ بناتے تھے مسلمون مسلمین، تو فاعل سے کیا بنا لیں گے؟ فاعلون فاعلین، ٹھیک، ناصر مدد کا مطلب ہوگا ایک مدد کرنے والا، کئی سارے مدد کرنے والے، ناصرون ناصرین، قرآن میں آپ کو ملے گا کہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ناصرون ناصرین، ٹھیک، مفعول جس کے اوپر کام کیا جائے، بہتوں کے اوپر کام کیا گیا تو مفعولون مفعولین، اونا اینا لگا دیا گیا، ٹھیک۔ دوسرا چیز ایک ہوگی کہ مسلم کو ہم لوگوں نے فیمنین کیسے بنایا تھا؟ گولتا لگا کے، مسلمہ، اسی طرح سے فاعل پہ بھی گولتا لگا دیں گے اور کیا بن جائے گا؟ فاعلہ، ٹھیک، مسلم میں گولتا لگائے تھے، مسلمہ بنی تھی، اور آت لگا دیے تھے تو اس کا پلورل بن گیا تھا، مسلمات، اسی طرح سے فاعلہ پہ آت لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ فاعلات، ٹھیک۔ اس کو دیکھیے فاتحہ میں اور اچھا سمجھ میں آئے گا، فاتح کا مطلب ایک آدمی جو کھولتا ہے کوئی چیز، دروازہ کھول رہا ہے، کچھ کھول رہا ہے، اس کو میں فیمنین بنایا جائے تو کیا کریں گے؟ گولتا لگا دیں گے، کیا بنے گا؟ فاتحہ، ٹھیک، فاتحہ، کھولنے والی۔ اب دیکھیے جو سورہ کے نام تھے ہم لوگ پہلے دیکھ چکے تھے، فیمنین ہوتا ہے، تو یہ بھی فیمنین نام ہے، کھولنے والی، ٹھیک، فاتحہ، بہت سارے کھولنے والے ہوں گے تو کیا بولیں گے؟ فاتحون فاتحین، بہت ساری کھولنے والیاں ہوں گے تو فاتحات ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی کو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، فتوحات کا دور چلا، کہتے ہیں نا کہ جو ہے فلانے خلیفہ کے وقت میں فتوحات کا زور، یعنی کہ جو ہے وکٹریز، تو فتوحات سے جو ہے یہ اس کا پلورل بن جائے گا فتوح، فاتح سے فتوح، اور فتوحات بہت ساری جو ہے وکٹریز، ٹھیک۔ تو یہ چیز یاد رکھیے کہ ایک تو اس میں اونا اینا لگے گا، پہلی بات، دوسری بات کہ اس میں گولتا بھی لگ جائے گا، اور تیسری بات کہ اب گولتا لگایا تو اس کا پلورل بھی بن جائے گا، ٹھیک۔ جیسے کسی آدمی کا نام ہے ناصر، تو عورت کا کیا نام ہوگا؟ لیڈی کا کیا نام ہوگا؟ ناصرہ ہو جائے گا۔ بہت ساری مدد کرنے والیاں ہوں تو کیا کہیں گے؟ ناصرات، ٹھیک، ناصر سے ناصرہ، اور ناصرہ سے ناصرات، ٹھیک۔ منصور ایک آدمی ہے جس کی مدد کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک عورت ہے جس کی مدد کی جاتی ہے تو کیا کہیں گے اس کو؟ منصورہ، منصورہ، یا ہم لوگ بولیں گے منصورہ، انگلش میں لکھیں گے منصورہ، اے پہ اینڈ کریں گے، ٹھیک، تو ہے کیا؟ منصورہ۔
بہت ساری عورتیں جن کی مدد کی گئی، کیا کہیں گے آپ؟ منصورات، ٹھیک۔ بہت سارے آدمی جن کی مدد کی، جو مدد کرنے والے ہیں، ٹھیک، ناصرون، ناصرین ہو جائیں گے، ٹھیک۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ کام ہوگا۔ تو یہ ایک چیز کلیئر ہو گئی۔ دوسری چیز کی طرف چلتے ہیں کہ اب جیسے مسلم کا کیس ہم لوگ دیکھیں کہ مسلم کے ساتھ کیا کیا گیا کہ اونا اینا لگایا گیا۔ اس کو ہم لوگ دوسری جگہ لکھتے ہیں تاکہ یہ چیز اور اچھی سے کلیئر رہے۔ تو مسلم، لفظ مسلم کے ساتھ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے مسلم، تو اس کو نمبر وائز لکھا جائے۔ مسلم، مسلم کے ساتھ پہلا کام یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہے اس کو پلورل اس کا بنا دیں ہم لوگ اونا اینا لگا کے، ٹھیک۔ مسلمون یا جزم اور یہ زبر، مسلمون اور پھر یا پر جزم اور نون پر زبر، مسلمون مسلمین، ایک کام تو یہ ہو جائے۔ دوسرا کام یہ ہو کہ اس پہ گولتا لگا دیا جائے، ٹھیک۔ پھر اسی گولتا میں کا ورژن ایک یہ ہے کہ آت لگا دیا جائے، مسلمات ہو جائے، یہ کام ہو۔ اور کیا ہوگا اس میں؟ اور یہ ہوگا کہ اس کی سٹارٹنگ ال سے کر دی جائے، ٹھیک ہے نا۔ المسلمون یا المسلم کر دیں یا المسلمون کر دیں یا المسلمہ کر دیں یا المسلمات کر دیں، سب چلے گا۔ ان سب میں آپ ال لگا سکتے ہیں، آپشن ہے۔ المسلمون، المسلمین، ٹھیک ہے، یا المسلمہ کر دیں یا المسلمات کر دیں تو ال بھی لگے گا سب میں، ٹھیک۔ پھر ایک دوسرا اس کا رخ دیکھیے، یہ جو میم ہے اس کو ہم لوگوں نے خالی چھوڑ رکھا ہے، اس پہ ہو کیا سکتا ہے؟ اس میم کے اوپر کیا کیا چیزیں ہوں گی بتائیے، کیا ہو سکتا ہے اس میم کے اوپر؟ ابھی جو بات ہو رہی تھی، اس میم کو اس لیے خالی چھوڑا گیا ہے کیونکہ یہ کبھی مسلمن بنے گا، کبھی یہ مسلمن بنے گا اور کبھی یہ مسلمن بنے گا، ٹھیک۔ پھر اگر ال لگا ہوتا ہے اس کے اوپر، اگر یہاں پر ال لگاتے تو یہ تنوین چلی جاتی، اور ال کے کیس میں اگر اس کے شروع میں ال لگا ہوتا تو المسلمون ہوتا یا المسلمہ ہوتا یا المسلمی ہوتا، ٹھیک۔ تو یہ ایک اسم ہونے کی وجہ سے یہ سارے آپریشن اس کے اوپر کیے جا سکتے ہیں، اسی لیے اس کو سلائیڈ میں یا کہیں بھی آپ پڑھیں گے تو خالی چھوڑ دیتے ہیں، اس کو پورا نہیں لکھتے ہیں کہ کیا ہے اس کے آخر میں۔ تو اس کے آخر میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، پلورل بنائیے، مؤنث بنائیے، شروع میں ال لگا دیجئے، زبر زیر پیش سنگل لگائیے، یا ال ہٹا کے تنوین لگا دیجئے۔ تو 5-6 طریقے کے جو ہے اس کے اوپر کام ہو سکتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے جو ہے آپ کے اسم ہے، یاد رکھیے اسم ہے، یہ فعل نہیں ہے۔ تو یہ تھا آپ کا آخری جو ہے گرامر کا پارٹ، جو کہ بہت ہی آسان اور بڑا کامن سینس پر جو ہے بیسڈ تھا، اردو اسپیکرز کے لیے کوئی دقت نہیں ہے۔ تو الحمدللہ آج جو ہے آپ کا 232 ورڈ آپ کے کمپلیٹ ہو گئے، اور 21واں لیسن تھا، 2 لیسن ہم لوگ 2 دن آگے بڑھ گئے، اور لگ بھگ قرآن کے 78,000 میں سے الحمدللہ 41,111 ورڈس آپ کے کمپلیٹ ہو گئے، جو اتنے ٹائم سے آئے ہیں، ٹھیک۔ اور یہ 232 کہاں سے آئے؟ یہ 4,500 میں سے آئے ہیں، ٹھیک۔ جو جتنی بھی سورہ ہم لوگوں نے پڑھی ہے، سورہ فاتحہ پڑھا، ٹھیک، اور چاروں کل دیکھ لیا، سورہ عصر، سورہ نصر دیکھ لیا، تو ان میں جتنے بھی الفاظ ہیں، ایسا نہیں کہ ہاں ہم سمجھ لیے دیکھ لیے ہو گیا، جتنے بھی الفاظ ہیں، جیسے صراط کیا ہے، مستقیم کیا ہے، پھر جو ہے قصبہ کیا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اذا وقبہ میں وقبہ کیا ہے، یہ سارے جو ہے آپ کو لفظ، اس کا مطلب یہ ہے کہ 232 میں یہ سارے لفظ شامل ہیں، یہ سب آپ کو یاد ہے، یا یہ جو ہے ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ 232 یہ سارے الفاظ آپ کو یاد ہیں۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ میں سمیع آپ نے سنا، ورب میں جو پوری ٹیبل تھی وہ آپ کو یاد ہے۔ تو یہ پورے جو بھی یاد کرنے والی چیزیں تھیں، سمجھنے والی چیزیں تھیں، وہ سب کرنے کے بعد یہ جو ہے 41,000 کے لگ بھگ آپ کو الفاظ اتنی بار آنے والے مل جائیں گے۔ اب آپ کو جو چیز شروع کرنی ہے، ایک تو یہ چیز شروع کرنی ہے کہ اب آپ اپنی جو قرآن سمجھنے والی جو پڑھائی کریں گے وہ سورہ بقرہ سے شروع کریے گا۔ آخری سورہ میں جو ہے بہت جو ہے کمپلیکس ورڈز اور سینٹنس کا جو ہے کنسٹرکشن آسان نہیں ہے، اس میں جو ہے بہت سارے ایکسیپشن ہیں، اور بہت ساری اس میں اور سارے رول ہیں جو آپ کو سیکھنے پڑیں گے۔ سورہ بقرہ جو ہے بالکل یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے کی طرف سے انعام ہے کہ جب بھی آپ کو عربی کا جو سب سے آسان جملہ کنسٹرکشن ہو سکتا ہے قرآن کے اندر، یہ سب سے زیادہ آنے والے الفاظ ہیں، وہ سورہ بقرہ میں آپ کو ملیں گے۔ اب یہاں سے آپ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ ایک ایک جو ہے آپ جو ہے ترجمہ اس کا کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ جیسے آپ دیکھیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ختمہ کا لفظ صرف آپ کو جاننا تھا اردو اسپیکرز کے لیے۔ ختمہ کا مطلب مہر لگا دینا، سیل لگا دینا یا کلوز کر دینا، جیسے لفافے کو، پارسل کو کلوز کرتے ہیں،
सील लगा के। अब देखिए ये लफ्ज है फ़अला के पैटर्न पर, उसने सील लगा दिया, और अल्लाहु कौन सील लगा रहा है बताइए, फाइल कौन है इसमें? पेश देखकर आप कह देंगे कि जो पेश है वही काम करेगा, ठीक है। पेश ने जबर को, खत्म अल्लाहु, अल्लाह ताला ने सील लगा दिया, पास्ट टेंस है ये, जैसे फ़अला पास्ट टेंस, अल्लाह ताला ने सील लगा दिया, कहाँ से लगाया? अला कुलूबी हिम, कल्ब की जमा कुलूब होती है, और हिम हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। यानी उन सब के दिलों पर, व अला और पर, समइहिम उन सब की समात पर, उन सब के सुनने पर, ठीक। व अला अबसारिहिम और उन सब के देखने पर, गिशावतुन पर्दा है। वलहुम और उन सब के लिए, देखिए लहुम अभी शुरू में स्टार्ट हो हम लोग किए थे, लहुम और उन सब के लिए है अज़ाबुन अजीमुन, यानी कि एक अजीम, एक ग्रेट, एक बहुत बड़ा अजाब उनके लिए है, ठीक। फिर देखें व मिनन नास, ठीक, वाह हो गया, और मिन का मतलब फ्रॉम, मिन प्रीपोजिशन है, उसके बाद आने वाला इसम, नासू से नासी हो गया है, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, ठीक। व मिनन नासी और लोगों में से, मन जो यकूलू कहता है, आमन्ना हम ईमान लाए, बिल्लाही अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिर और आखिरी दिन पर, यानी कि क़यामत के दिन पर, वमा हुम बिमुमिनीन और वो हरगिज़ ईमान लाने वाले नहीं हैं। तो इस तरह से आप जो जो समझने की जो शुरुआत है वो सूरह बकरा से करेंगे, तो बहुत सारे अल्फाज आपको इसमें, बहुत आप टिक लगाइएगा सूरह बकरा में, अपने जो आपके पास जो कुरान है, कुरान की जो प्रिंट है, उस पे पेंसिल से आप निशान लगाइए कि कौन कौन से लफ्ज़ मैं जान चुका हूँ, ठीक। और एक दो पेज पढ़ने के बाद देखिए कि कौन कौन से लफ्ज़ हैं जो बार बार आ रहे हैं, तो उनको भी देख लिया जाए। तो इस तरह से जो है आप सूरह बकरा से जो है ये पढ़ना स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और फिर दूसरी चीज़, ये सबसे दूसरी अहम बात ये है कि करना आपको अब क्या है, अल्लाह ताला ने जो है आपको एक काम में लगाया, आपने अल्हम्दुलिल्लाह काम कर लिया अच्छी तरह से। अब आपको किसी न किसी को ये चीज़ सिखानी है। जब तक सिखाएँगे नहीं तब तक आप सीख नहीं सकते, और वो परफेक्शन का दिन नहीं आएगा जब आप कहें कि हाँ, अब मुझे लगता है कि मैं सिखा सकता हूँ। जितना जानते हैं और उसको बताइए। इसी पर हदीस है, बल्लिगु अन्नी वलो आया, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फरमाया कि मेरी तरफ से पहुँचाओ चाहे वो एक आयत ही हो। यहाँ पर फ़ेल बल्लगा युबल्लिगु का इस्तेमाल हुआ, बल्लिगु, ठीक, बल्लिगु। तो बल्लिगु का मतलब पहुँचाना होता है, बल्लिगु, ठीक। मेरी तरफ से पहुँचाओ तुम सब, बल्लिग देखिए वही है, अम्र वाला है, इफ़अलू ये क्या है, बल्लिग बल्लिगु, तुम सब पहुँचाओ, बल्लिगु अन का मतलब रज़ी अल्लाहु अन्हु वाला, ठीक। अन तरफ से, अन्नी मेरी तरफ से हो गया, ठीक, अन्नी ली लग गया, बल्लिगु अन्नी वलो, लो का मतलब होता है चाहे, ठीक, वलो आयह चाहे वो एक आयत ही क्यों ना हो, मेरी तरफ से पहुँचाओ। यानी ये बल्लगा लफ्ज़ से ही बनता है तबलीग, ठीक, बल्लग लफ्ज़ से ही बनता है तबलीग, और इसी से बनता है कि बालिग हो जाना, यानी पहुँच जाना, पहुँचाना एक उम्र को। तो यही जो है बल्लिगु लफ्ज़ का बेसिक है। तो बहरहाल हदीस तो ये कहती है कि चाहे आपको एक ही रूल अच्छी तरह से आता हो, तो वो रूल भी आप वो चीज़ भी सूरह फातिहा का तर्जुमा भी किसी को समझा सकते हैं, ठीक। और फिर जो है आपने अभी जो है 50% अल्फाज कवर किए हैं, अभी इसमें और काम आपको करना है, और सीढ़ियाँ आपको चढ़नी है इसमें। और फिर हदीस भी आती है कि जो इल्म की तरफ बढ़ता है, अल्लाह ताला उसके लिए जो है जन्नत का रास्ता उसके लिए आसान कर देते हैं, जो इल्म के रास्ते पर चलता है। फिर इसके दुआ से पहले जो है कुछ और इम्पोर्टेंट वेबसाइट है जो मैं आपको दिखाना चाहता था। एक तो ये वेबसाइट है, इन सब के लिंक इंशाल्लाह डाल दिए जाएंगे आज ही जो है आपके ग्रुप पे। एक तो ये है corpusquran.com, इसको खुद अंडरस्टैंड कुरान जिन्होंने कोर्स डेवलप किया है, इस वेबसाइट से काफ़ी जो है ऑथेंटिक वेबसाइट है, इससे जो है आप लोग मदद ले सकते हैं। क्या मदद ले सकते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा है कुरान डिक्शनरी, इधर आइए, और इसमें जो है आपको वर्ब सारे के सारे मिल जाएंगे, और फ्रीक्वेंसी वाइज मिलेंगे। जैसे यहाँ काला लिखा हुआ है, ये कुरान में 1618 मरतबा आया है। फिर उसके बाद देखिए काना लिखा है 1358। तो आप ये देखें कि कौन कौन से फेल हैं जो मुझे आते हैं, ठीक। और ये इस तरह से करीब 1700 अल्फाज, 1400 फेल जो है कुरान में आए हैं। फिर नीचे आए लीमा फ्रीक्वेंसी, ये नाउन है सारे के सारे, ठीक। नाउन है, प्रीपोजिशन भी इसके अंदर है वर्ब को छोड़ के, जैसे मिन है, हम लोग मिन को जानते हैं, फ्रॉम, ये सबसे ज़्यादा आने वाला लफ्ज़ है, 3222 मतलब। फिर लफ्ज़ अल्लाह, ये देखिए, फ़ी, फिर इन्ना, अला, अल्लज़ी, ला, मा, रब,
الا، ما، من، یہ دیکھیں آپ لوگ جانتے ہوں گے تمام الفاظ ہم لوگوں نے اس کورس میں پڑھ لیے. ٹھیک، تو اب آپ کا شوق ہونا چاہیے. یہ لگ بھگ 3680 یہ ہوئے اور 1400 وہ، لگ بھگ تقریباً وہ 4-5 ہزار کی گنتی کو پہنچ جا رہا جو ہم لوگ کا ٹارگیٹ تھا. تو کرنا آپ کو یہ ہے کہ ان کو فوکس کریں آپ، اور کوشش کریں کہ یہ جو ہے زیادہ سے زیادہ آپ کا کور ہو جائے، یا ایک ٹارگیٹ ہو کہ کم سے کم میں وہاں تک پہنچ جاؤں کہ جو لفظ 100 مرتبہ آئے ہیں کم سے کم وہ سارے میں جان لوں. ٹھیک، یہ تو 60-50 مرتبہ آئے ہیں، جیسے کہ 2 پیج ہی ہے، زیادہ نہیں ہے. یہاں تک آپ پہنچیں گے تو یہ 101 مرتبہ جو ہے علیم، ٹھیک، آئے گا. ٹھیک، ایڈجیکٹو ہے، جاننے والا. تو یہ اتنے لفظ جو ہے قریب جو ہے قریب یہ ہو گئے 50، اور یہ قریب ہوں گے 25-30. تو 75-80 لفظ یہ ہیں جو کہ ایٹ لیسٹ 100 مرتبہ قرآن میں آئے ہیں. یہ ہم لوگ جانتے ہیں. یہ دیکھیے جیسے یہاں پر لما، جب بھی ایوہا ہم لوگ پڑھا تھا، یا ایوہا اگر آپ کو یاد ہو. خیر، الہ ہم لوگ جانتے ہیں، نار کا مطلب آگ ہوتا ہے جانتے ہیں، غیر کا مطلب علاوہ جانتے ہیں، کا مطلب کیا ہوتا ہے، موسیٰ ہم لوگ جانتے ہیں، دونا مطلب علاوہ ہوتا ہے، آخر کا مطلب لاسٹ ہوتا ہے، بعد کا مطلب بعد ہوتا ہے، قلب کا مطلب قلب ہوتا ہے. یہ اردو والوں کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. عبد کا مطلب عبد ہوتا ہے، اہل کا مطلب اہل و حیال والا اہل ہو گیا، لعل کا مطلب تاکہ، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو، بل کا مطلب جو ہے کیوں نہیں، ٹھیک، بلکہ ہوتا ہے، ید کا مطلب ہاتھ ہوتا ہے. تو یہاں پر دیکھیں اگر کوئی سمجھ میں نہیں آتا تو اس پہ کلک کر لیں، اور یہ جو ہے آپ کو نہ صرف اس کا معنی بتائے گا بلکہ قرآن میں یہ جو لکھا تھا کہ 144 ٹائمز آتا، وہ ساری آیتیں آپ کے سامنے یہاں پر ہیں جن میں یہ لفظ کا استعمال ہوا. تو آپ اگر جیسے فعل کے معاملے میں ہیں، آپ نے فعلہ پڑھ لیا، ٹھیک، تو ہم لوگ کوئی ایک فعل ایسا اٹھاتے ہیں جو آپ جانتے ہیں. ٹھیک، کانا، آمانا، علیما آپ نے پڑھا ہے تو اس کو کلک کریے. اور آمینہ کہا جا رہا تھا کہ 282 ٹائمز قرآن میں آیا ہے. تو یہ علیما، تو علیمہ جہاں جہاں آیا ہے وہ پوری آیتیں یہاں لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. اب یہ کہاں سے آیا؟ یعلمو، یعلمون، تعلمو، تعلمون، وہی ہے مضارع کا فرسٹ والا. یہ آپ جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں، دے نو. ٹھیک، تو اس اگر آیت کی پوری آپ کو ترجمہ دیکھنا ہے تو یہاں کلک کر کے آپ پوری آیت کا ترجمہ، بس یہی کہ انگلش میں ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ترجمہ پورا آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک، اور پھر جو ہے آپ اس میں جا کے اس لفظ کی بھی پوری تحقیق کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی بار کیسے آئے ہیں. تو ابھی جو آپ کو کرنا ہے، اتنا جو ہے زیادہ تو ریسرچ نہیں کرنی ہے. پہلی کوشش یہ رہنی چاہیے کہ اس لسٹ میں سے جو سب سے زیادہ بار الفاظ آئے ہیں وہ سب سے پہلے مجھے یاد ہو جائے. ٹھیک، جیسے من ہم لوگ جانتے ہیں، اللہ جانتے ہیں، فی جانتے ہیں، انا جانتے ہیں، علا جانتے ہیں، الذی، لا، ما، ربا، الا، ما، یہ سب ہم لوگ کو پتہ ہے. تو یہ لسٹ ہم لوگ کی جو ہے جتنی زیادہ ہم لوگ اپنی لسٹ بڑی کر لیں وہ ہم لوگ کر سکتے ہیں. اس میں سے ایک اور لسٹ میں نے بنائی ہے جس میں جو ہے تمام وہ لفظ رکھے گئے ہیں جو یا سلیکٹ کر لیے گئے ہیں جو اردو میں بولتے ہیں ہم لوگ. جیسے بعد آ گیا تھا یہاں پر، اور لیکن آ گیا تھا، وہ سب اردو والے لفظ ہیں. تو اس کی وہ قریب ایسے اتنے لفظ ہیں جو کہ لگ بھگ 15,000 مرتبہ قرآن میں آتے ہیں. تو وہ لسٹ بھی میں انشاءاللہ شیئر کر دوں گا. تو ایک بات تو یہ تھی کہ یہ ویب سائٹ کے تھرو آپ اپنی ورڈ پاور انکریز کر سکتے ہیں. گرامر جتنا بیسک تھا وہ آپ لوگ سمجھ چکے ہیں. اب اس کے بعد کوئی بھی آپ عربی کا کورس کریں گے تو اگر آپ کو یہ فعلا، فعلو یاد ہے تو کوئی بھی پریشانی آپ کو محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ وہی ایک چیز ہے جہاں پہ سارے اسٹوڈنٹ جا کے رک جاتے ہیں. ٹھیک، اصل چیز جو ہے لینگویج میں جو ہے ووکیبلری ہوتی ہے، ورڈ پاور ہی ہوتی ہے، کتنا زیادہ آپ کو میننگ یاد ہے. اور ہم لوگ تو لینگویج پہ زیادہ فوکس نہیں کر رہے ہیں، ہم لوگ تو قرآن پر ہی فوکس کر رہے ہیں. تو قرآن کے تمام الفاظ آپ کے سامنے ہیں، اس کا امپورٹنس دیکھتے ہوئے آپ اس کو یاد کر لیں گے. ٹھیک، دوسری چیز یہ ہے کہ اسی کورس کے اور بھی بہت سارے لیول ہیں جو یوٹیوب پہ موجود ہیں. لیول 1 آپ نے کیا، 2، 3، 4، 5 تک ہے. اس کو آپ وہ سب کے ساتھ 20-20 لیکچر پہ مشتمل ہے، وہ کر کے آپ جو ہے باقی ساری چیزیں بھی سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک، پھر ایک دوسری اپروچ ہے جو ہے قرآن گرامر کو سیکھنے کی، جو بالکل کلاسیکل جو مدرسے والا گرامر ہے اس کو آسان ترین طریقے سے یہ سکھایا گیا ہے. یہ عامر سہیل صاحب ہیں جن کا جو ہے یہ پارٹ لسان القرآن اس کی بک بھی آتی ہے، اور یہ ان کا جو ہے قریب 40 لیکچروں کا یہ جو ہے یا 40 لیکچر پہ پوری بیسک جو کلاسیکل گرامر ہے. ایک ایک لیکچر آپ کو کافی سلو اسپیڈ میں ہے، 40-50 منٹ کا ہے. اس سے آپ لوگ پڑھ لیں، اس سے بھی تو پورا جو لوگ مدرسے والے لوگ ہیں وہ لوگ اس سے بہت فائدہ اٹھائیں گے. اس میں کوئی بھی چیز اس میں جو ہے
छुपाई नहीं गई है और सारी जो है चीज़ों को जो है खोल खोल कर जो है पढ़ाया गया है। और शुरू जो होता है यहाँ पर अलिफ बा ता सा से शुरू किया जाता है। तो ये भी एक कोर्स है जो किया जा सकता है। ठीक, तो दो चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़ मैं बताता हूँ और क्या कर सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए एक मदीना अरबिक कोर्स आता है जिसकी 7 किताबें हैं। छोटे बच्चे इसलिए देख के लगता है कि छोटे बच्चों की किताब है, हालांकि वो बड़े बच्चों की भी किताबें हैं। तो ये किताब है, इसका भी मैं लिंक भेज दूंगा और बड़ी मशहूर किताब है। ये मौलाना ये प्रोफेसर वी अब्दुल रहीम साहब थे, तमिलनाडु के इंग्लिश के टीचर थे, बाद में मदीना यूनिवर्सिटी में। ये ऑफलाइन ऑनलाइन सब में है। तो ये किताब है, इसके अंदर इसके भी कुछ पेज हम लोगों ने लिए थे, अगर आप लोग को याद होगा, हाजा और जालिका जब पढ़ा जा रहा तो पूरी वर्कबुक टाइप से है, जिसमें बिल्कुल आसान अंदाज में जो है आप इससे भी बहुत हद तक आप अरबी, जब तक ये सारे कोर्स नहीं थे तब तक मदीना अरबिक रीडर ही बहुत ही फेमस कोर्स अभी तक चला आ रहा था। मदीना यूनिवर्सिटी में नॉन अरबिक स्पीकर यानी गैर अरबी ज़बान वालों को इसी से पढ़ाया जाता है, आज भी इसी से पढ़ाते हैं और बहुत ही इसमें आसान तरीके से जो है पढ़ाया गया है। लेकिन वक्त इसमें ज़्यादा लगता है, इसमें बहुत वक्त लगेगा। तो इसी को देखते हुए ये जो understandquran.com वाली जो है, जो लोग हैं, इन लोगों ने ये जो है अंडरस्टैंड कुरान एकेडमी जो है, जो हैदराबाद में है, इन लोगों ने एक ऐसा कोर्स तैयार किया था जो आप लोग कर रहे थे, जो कर रहे हैं। इसमें जो है आपको हाजा बैतुन, हाजा किताबुन वाली चीज़ नहीं, एक एक लफ्ज़ आपका जो है कुरान से लिया गया होगा, ताकि आप जो भी पढ़ेंगे वो कुरान ही में रहेगा। तो इसलिए जो है इन लोगों ने कोर्स बनाया था और इसकी स्टोरी हम लोग पहले देख चुके हैं। तो यहाँ इनके ऑफिस में भी आप जाके मिल सकते हैं और जो है बहुत सारी किताब हैं, बच्चों के लिए टूल्स भी हैं और जो है फन विद लर्निंग विद फन वाले आइटम भी हैं बच्चों के लिए मॉन्टेसरी के आइटम, और जो है बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कोर्स हैं, लंग तजवीद है और वगैरह वगैरह। तो इस तरह से आप इनके भी 5 लेवल जो है